ہمارے سامنے یہ ایک چھوٹی سی ریاضی لکھی ہوئی ہے جہاں 4 بریکٹ کے باہر لکھا ہوا ہے. بریکٹ کو اردو میں قوسین کہتے ہیں، انگلش میں بریکٹ کہتے ہیں، تو ہم بریکٹ ہی کا نام ابھی لے رہے ہیں. بریکٹ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 8 اور 3 آپس میں جمع ہو رہا ہے. تو اگر ہمیں اس کو حل کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے بھائی؟ اصول یہ کہتا ہے کہ جو بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے وہ پہلے حل کر دیا جائے. تو پہلے ہم یہ 4 ایسے ہی لکھ دیں گے، اس بریکٹ کے اندر یہ 8 اور 3 جمع کریں گے، اس کا مطلب اس کے اندر آ جائے گا 11، اور پھر ہم نے اس 11 کو اس 4 سے ضرب دینا ہے جو کہ ہو جاتا ہے 44. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ 4 جو باہر لکھا ہوا تھا یہ اس کام ہونے کے بعد ہی ان دونوں کے ساتھ ہو سکتا تھا، مطلب یہ دونوں جمع ہوتے پھر ہی یہ ہو سکتا تھا، یا کچھ اور بھی طریقہ تھا؟ اس کا ایک اور طریقہ ہو سکتا ہے، وہ ایسے کہ یہ 4 جو لکھا ہوا ہے یہ 8 سے بھی جمع ہو رہا ہے اور یہ 3 سے بھی جمع ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ ہم یہ ان کو آپس میں پہلے جمع نہ کریں تو کیا ہو جائے گا؟ یہ پہلے یہاں اس سے ضرب ہو رہا ہے 8 سے، اور پھر یہ 4 3 سے بھی ضرب ہو رہا ہے. یہ دونوں سے، یہاں 8 لکھ رہا تھا میں، نہیں یہاں 3 آئے گا، تو یہاں پہ یہ 3 سے بھی ضرب ہو رہا ہے، دونوں سے ضرب ہو رہا ہے، اور پھر ہم اپنا جواب نکال رہے ہیں. تو اس طرح سے بھی دیکھ لیتے ہیں کیا جواب آتا ہے. اگر 4 کو ہم 8 سے ضرب کریں، یہ ویسے ہو سکتا ہے آپ کو اس سے تھوڑا سا کنفیوژن ہو جائے، تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے، تو ہم یہ بریکٹ لگا دیتے ہیں تاکہ بتا سکیں کہ یہ یہاں پہ ضرب ہو رہا ہے. ہم نے وہ نشان لگایا تھا وہ کہیں آپ اشاریہ نہ سمجھ لیتے، تو اسی لیے ہم پھر سے یہ بات دہرا دیتے ہیں کہ یہ جو اندر 8 اور 3 جمع ہو رہے تھے یہ دونوں نمبر 4 سے ضرب ہونے ہیں. تو ہم نے ایسا کیا کہ ہم نے ان کو جمع نہیں کیا، ہم نے پہلے ضرب کرنے کا کام کر دیا. تو یہاں 4 8 سے ضرب ہو رہا ہے اور 4 3 سے بھی ضرب ہو رہا ہے، اور ان کے جواب ہم آپس میں جمع کر لیں گے. تو 4/8 ہوتا ہے 32 اور 4/3 ہوتا ہے 12. تو 32 اور 12 اگر آپس میں جمع کیے جائیں تو جواب کیا آتا ہے؟ 44. پھر سے ہم اسی جواب پہ آ گئے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، یا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، دونوں طریقے اپنی اپنی جگہ صحیح ہے. یہ طریقہ البتہ تھوڑا سا مشکل اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے 2 بار ضرب کا کام کیا، آپ نے تھوڑا ایکسٹرا کام کر لیا. آپ ایک ہی دفعہ جمع کا کام کرتے، ایک ہی دفعہ ضرب کرتے، جواب آپ کا وہی آنا تھا. لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ ایک اصول کی بات کر رہا ہے، یہ ایک کیریکٹرسٹک کہہ لیں، خاصیت خصوصیت کہہ لیں، وہ بتا رہا ہے جو کہ کہلائی جاتی ہے ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی اوور ایڈیشن. یہ ضرب کرنے کی ایک پراپرٹی ہوتی ہے، خصوصیت ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی نمبر کو اس طرح سے ضرب کر رہے ہیں اور 2 الگ الگ نمبر ہیں بریکٹ کے اندر، تو وہ دونوں کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے. تو یہ ڈسٹریبیوٹ ایک طریقے سے ہو گیا، بڑھ گیا کام. 4 8 کے ساتھ بھی ضرب ہو گیا، 4 3 کے ساتھ بھی ضرب ہو گیا. اس کو ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ کو 4 کو 11 سے ضرب کرنا تھا، تو ہم اس 11 کو توڑ بھی سکتے ہیں. کیسے؟ یہ 10 اور 1 میں توڑ سکتے ہیں. 10 میں 1 جمع کریں تب بھی تو 11 ہی ہوتا ہے. تو آپ 4/11 اگر سیدھا سیدھا نہیں نکال سکتے تو آپ آسانی اپنے لیے اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ 4/10 نکال لیا. آپ کو پتہ ہے 4/10 40 ہوتا ہے، آسان کام ہے. اور اسی طرح 4/1 جو کہ 4 ہوتا ہے، اور پھر آپ نے ان کو جمع کر لیا اور آپ کا جواب آ گیا 44. تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو سیدھا سیدھا نکالنے کی کرتے، پہلے 4 کو 1 سے کرتے، پھر اس سے کرتے، پھر جمع کرتے، مطلب آپ نے اپنے دماغ میں اسی طریقے سے اس کا جواب نکال لینا ہوتا ہے. تو اس طریقے کو ہم کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی اوور ایڈیشن، کہ 2 نمبروں میں بڑھ گیا اور پھر دونوں کو الگ الگ ضرب کر کے پھر ان کے جوابات کو آپس میں جمع کر دیا.